الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا. لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتوحيد والإكرام وسيد الأصل نقف الوجود وستر الله تعالى في كل موجود مقتدى الداعي الوجود صاحب اللواء الحق المقام المقصود المولى الحق أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الغيان والمشتاقون بنور جماله بلغ الهدى بكماله كشف الهدى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أزهى الله عنهم الرزق وأهل البيت طاهرهم تطهيرا صلوات اللهم صل على محمد معادن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في الخلق الرحمن من تفكر فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. آج 25 محرم کی رات ہے اور اسلامی تاریخ کے مطابق 25 صفر کی رات ہے اور اسلامی تاریخ کے مطابق آج امام احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ کی عرس مبارک کی رات ہے. سبحان اللہ. اور ساتھ ساتھ ہم امام حسن کی شہادت کا یوم منا رہے ہیں جو کہ مختلف روایتوں کے حساب سے 27 صفر 29 صفر اور 3 ربیع اول اور کہیں پر 5 ربیع اول بھی کتابوں میں مختلف روایت ہے. جیسے ہماری میلاد کے لیے کوئی خاص دن نہیں ہے، جس روز بنا لیں اس روز ہو جاتی ہے. اسی طرح سے حسن المجتبیٰ کا عرس ہے، رسول اللہ کے نواسے کا عرس ہے. یہ کربلا سے واپس آنے والے مظلوموں کی جو ہے نا تعیید کے اندر یہ کی گئی ایک محفل ہے جو ان کی محبت مودت میں جو ہے قائم کی جاتی ہے. تو بس اس روز بھی کر لیں سفر کے آخری اشرے میں، وہ انہی کے لیے ہے، سب انہی کے لیے ہے، یہ سب ان کا ہے اور ان کا ہی کرم شامل حال ہو تو بندہ حشر کے میدان میں گل صراط پار کرتا ہے. اور شاید فرماتے ہیں ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے کرم سے مالا مال فرمائے، کیونکہ امام کے عرس کا دن بھی ہے اور ہم بزرگوں کے قائل ہیں اور ہم مسلک رضا کے محافظ ہیں. تو صورتحال میں ہم ایک بات جو یہاں پر میں کرنا چاہتا ہوں وہ امام کی، کہ امام نے ایک شعر لکھا اور اس شعر کے اندر کچھ ایک خاصیت ایسی بیان کی کہ وہ ایک مسئلہ بیان کر دیا. امام نے لکھا تو شعر تھا، امام نے جو بھی کام کیا نا وہ محبت میں ڈوب کے کیا، مودت میں کیا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. لیکن امام نے کیا تو محبت میں تھا، مودت میں تھا، لیکن ان کے قلم میں جو شمشیر برہنہ چلتا ہے تو پھر جو ہے آر پار کر جاتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ ایک سر سے سینے تک مشابہ، یہ امام حسنین کریمین کی بات ہو رہی ہے اور امام احمد رضا فرما رہے ہیں کہ ایک سر سے سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک. یہ خود رسول اللہ کا فرمان ہے کہ ایک شہزادے کی جو ہے میری جو کیفیات ہیں وہ سر سے سینے تک امام حسن کو ملی اور سینے سے لے کر پاؤں تک امام حسین میرے مشابہ. تو ایک سر سے سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا.
حسن ستین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے یہاں، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے یہاں، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو رخ کا نور کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ نبی کی شان ہے، یہ نبی کا معجزہ ہے، نبی کی کرامت ہے، یہ نبی کا کے اوصاف ہیں۔ اب کیا فرماتے ہیں امام؟ خط توأم کا ذکر کیا۔ یہ خط توأم کیا ہے؟ پہلے زمانے کے اندر جو ہے نا، یہ کیونکہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، لوگ سورہ ملک کی ابتدائی آیتوں کو اللہ کی شان، اس کی عظمت، جلالت کے حوالے سے دیکھتے ہیں، لیکن یہ حقیقت میں عشق مصطفیٰ کی شان ہے۔ حقیقت میں یہ مصطفیٰ کریم کی وہ شان بیان ہو رہی ہوتی ہے آیتوں میں، وہ مقام بیان ہو رہا ہوتا ہے کہ قیامت تک کے جتنے بھی وہ حضرات ہیں، وہ لوگ ہیں، وہ دشمن مصطفیٰ ہیں، جن کے دلوں میں حضور کے عشق سے، حضور کی بات سے، حضور کی محبت سے آگ لگتی ہے، ان سب کو ایک حتمی جواب رہے گی۔ امام کہتے ہیں کہ خط توأم کیا ہے؟ پہلے زمانے میں بادشاہ اپنے خط قاصد کو دیتے تھے، اور قاصد خط لے کے جاتے ہیں، کچھ قاصد بےایمانی کرتے، خط کھولتے اور پڑھ لیتے، خط کھولتے اور پڑھ لیتے۔ بادشاہ کو اس بات سے بڑی پریشانی تھی، اور وہ جو خط کھول کے پڑھ رہا ہے وہ ظاہر سی بات ہے راز جاننا چاہتا ہے، اور جو راز جان لیتا ہے تو پھر بےایمانی کرتا ہے، وہ مقبری نہیں کرتا، وہ مقبری نہیں کر دیتا، اور بادشاہوں کو اس سے بڑا نقصان ہوتا۔ تو اس کا حل یہ نکالا گیا، توجہ کیجیے، اس کا حل یہ نکالا کہ خط کو دو حصوں میں لکھا گیا، خط کو دو حصوں میں لکھا گیا، اور پہلے حصے کو جب لکھا جاتا تو بڑے مبہم انداز میں آدھا خط لکھا جاتا، اور وہ ایک قاصد کو دے دیتے اور اسے بادشاہ تک روانہ کر دیتے، پھر دوسرا حصہ لکھتے اور اسے بھی اتنے ہی مبہم انداز میں لکھتے، اور جب اس کو ایک قاصد کو دے دیتے، یعنی ادھوری تصویر اس میں ہے، ادھوری تصویر اس میں ہے، دونوں کو ملانے سے بادشاہ کو وہ دو رخ کے جب ملتے تو سمجھ میں آ جاتی بات، اس کو خط پورا ہو جاتا، اور جب تک ایک ہو بات ادھوری بھی ہے، مبہم بھی ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتی، تو جب حاصل کچھ نہیں ہوتا، اسے پڑھ کے بھی فائدہ کچھ نہیں ہوتا، تو بادشاہوں نے اپنے راز کو راز رکھنے کے لیے دونوں کو ملایا، دونوں کو الگ الگ کیا۔ اب جو دونوں کو ملائے گا، جس کو یہ پہنچا ہے وہ دونوں کو ملائے گا، تو اسے بات سمجھ میں آ جائے گی، بات مکمل بھی ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی، سمجھ آ جائے گی۔ اس کے اب یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ ایک سر سے سینے تک مشابہ وہاں سے پاؤں، دوسرا وہاں سے پاؤں تک، اس میں سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے۔ جب یہ امام حسنین کریمین ملتے ہیں نا، تو آقا فرمارے، امام احمد اللہ فرمارے، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے۔ خط توأم میں لکھا ہے یہ دو رخ کا نور کا، یہ نور کا لکھا اللہ نے اس طرح لکھا۔ امام حسن حسین کو حضور کے جلوے آدھے حسن میں اور آدھے حسین میں رکھیں۔ اب اگر کوئی اپنی تنظیم میں، اپنی جماعت میں بس ایک کو پکڑ لے اور دوسرے کو چھوڑ دے تو اسے پورا دین ملتا نہیں، کیونکہ پورے رسول ملتے نہیں۔ یہ تو خاصہ ہی سنیت کا ہے کہ حسین بھی ہمارے اور حسن بھی ہمارے، سبحان اللہ، یہ سنیت کا خاصہ ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا خاصہ ہے، باقی کسی میں یہ بات۔ تو یہ جو صورتحال ہے نا، یہ سنیت کی منزلت کو بیان کر رہی ہے، سنیت کی حقانیت کو بیان کر رہی ہے۔ اب کیونکہ آیت عشق ہے، تھوڑی سی تمہید اور بات کروں، اس کے عشق کو سمجھانے کے لیے تھوڑی سی تمہید اور بات کروں، اور تمہید اس طرح سے توجہ کیجیے گا اس جملے میں کہ ابو بکر صدیق نے حضور نبی کریم نے فرمایا، ابو بکر صدیق نے آگے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل سے تو فدا ہے، اب وہ جو دل سے فدا ہے نا، تو مطلب کچھ اور کر جاؤ، آپ کے عشق میں کچھ اور کر جانے کی جو نیت تھی نا، تو کہنے لگی یا رسول اللہ میرا دل چاہتا کہ میں آپ کو سیدھا کر دوں۔ سبحان اللہ، یہ آخری منزل ہے، اس کے بعد کوئی بات بچتی نہیں، کیا بات ہے، میرا دل چاہتا ہے آپ کو سیدھا کروں۔ اور علی نے پیروی ایسی کی جیسے ہرنی کا بچہ ہرنی کرتا ہے، بے شک، سبحان اللہ، علی نے پیروی ایسی کی۔ یہ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا علی المال الحق، بے شک، علی المال الحق وحق المال الحق، علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ۔ بخاری کے لوگ یہ حدیث پڑھتے ہیں، بتاتے ہی وہ حق کیا ہے، وہ حق کیا ہے، تو وہ حق ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اگر اللہ، علی رسول کے ساتھ ہے تو رسول بھی علی کے ساتھ ہے، بے شک، اگر علی قرآن کے ساتھ ہے تو قرآن بھی علی کے ساتھ ہے،
علی رب کے ساتھ ہیں تو رب بھی علی کے ساتھ ہے. علی تنہا کبھی بھی ہوا ہی نہیں. اس جہان میں علی تنہا کبھی ہوا ہی نہیں. علی جہاں گیا حق اس کے ساتھ گیا. علی جہاں گیا قرآن اس کے ساتھ گیا. علی جہاں گیا رسول کی حمایت اس کے ساتھ گئی. اب یہ جو 11 ہجری کے بعد علی جس طرف گیا رسول کی حمایت اس کے ساتھ گئی اور رب کی تائید بھی اس کے ساتھ ہی گئی. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ بہت سارے مسئلوں کو صاف کر رہی ہے. یہ بات بہت سارے مسئلوں کو صاف کر رہی ہے کہ جب رب کی تائید اور رسول کی حمایت علی کے ساتھ ہے تو اب جو علی کے مخالف ہوگا تو حق پہ نہیں ہوگا. یہ تو طے ہے وہ حق پہ نہیں ہوگا. وہ دل و جان سے فدا ہے. وہ دل و جان سے فدا ہے کہ نظروں میں اس کی حسن مصطفیٰ ہے. یہ مولا علی کی بات ہوگی حضور. اور ایسا ہے حسن ایسا ہے کہ 10 سال تک ایک بچے کی طبیعت ہوگی لڑنے جھگڑنے کی, لیکن 10 سال کی عمر میں تک کوئی کسی بچے سے کبھی جھگڑا نہیں ہوا. 10 سال تک کی عمر میں کسی بچے سے جھگڑا نہیں ہوا. اور پہلی بار حمایت کرنے کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت العشیرہ میں تو سامنے چچا ہے جس کی عمر بہت زیادہ ہے, کبیر عمر کا آدمی ہے, اور ابو لہب ہے, عرب کا سردار ہے, اور علی چھوٹے سے ہے. اور کتابوں میں لکھا ہے پتلی پتلی سی ٹانگیں ہیں مولا علی کی, اور وہ کھڑے ہوئے اور اس بات کی پرواہ کیے گئے کہ سامنے کوئی کتنا بڑا کافر کیوں نہ ہو, علی و مشکل کشا, حیدر کرار, غیر فرار, وہ جس کے پاس رب کی تائید اور رسول اللہ کی حمایت ہے, وہ کھڑے ہو گئے کہ حضور میں آپ کا ساتھ. نعرے حیدری. تو نہ علی کے پاس کوئی کمی نہیں عشق و محبت ہے, نہ صدیق کے پاس کوئی کمی نہیں عشق رسول میں. تو وہ اپنی مقام پر عشق کر گئے. لیکن آج کا کوئی مدینہ 1400 سال کے بعد بھی مدینہ شریف چلا جائے نا تو تڑپ کے نا جب وہ جالیوں کے سامنے پہنچتا ہے, وہ سنہری جالی کے سامنے جب پہنچتا ہے نا مسجد نبی میں بواجہ شریف کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ وہاں تو کھڑا ہوتا ہے لیکن اس کا جو دل ہے نا وہ حضور کے قدموں سے لپٹ جاتا ہے. قدمین مبارک سے وہ آگے اس کا دل وہاں پر سیدھے میں پڑا ہوتا ہے. تو اب امام کیا فرماتے ہیں؟ پیش حق ہے وہ نو بہار, پیش حق ہے وہ نو بہار. یہ تو یقین ہے نا کہ جالیوں کے پیچھے رسول اللہ ہے, تو مانے نہ مانے یہ تو کنفرم ہے نا کہ جالیوں کے پیچھے پیش حق ہے. اب وہ سامنے ہے میرے, پیش حق ہے وہ نو بہار کہ سجدے کو ہے دل میں. اب وہ تو وہ تھے, ان کا تو دل چاہے گا, وہ تو سامنے دیکھ رہے ہیں, انہوں نے ہاتھوں کی لطافت دی ہے, لفظوں کی چاہت دی ہے, وہ چاشنی لی ہے, وہ سینے کی ٹھنڈک دی ہے, وہ محبت دی ہے, وہ پیار لیا ہے, وہ نوانے کھائے ہیں انہوں نے تو حضور کے در کے. لیکن یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے؟ یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ ان کا تو مقام ان کا ہی ہے, وہ تو وہ ہے. لیکن آج کے دور کا کوئی امتی پہنچے آقا علیہ السلام کے دربار میں تو اس کا عالم یہ ہے, عالم یہ اس کا کہ اس کے دل میں اب وہ کہتے ہوتی ہے روکیے سب کو روکیے کہ ہاں یہی تو امتحان ہے. یہ امتحان جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کہ وہ چاہت ہے تو وہ آج بھی حضور سے محبت کرنے ایسی چاہت قائم ہے, ایسی ہی چاہت قائم ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درجہ ہے امت کے درجہ وہ آج بھی محبت کم نہیں ہوئی. منافقین اس زمانے میں بھی تھے, منافقین اس زمانے میں بھی, منافق اس زمانے میں بھی تھے, منافق اس زمانے میں بھی ہیں. اب آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو قرآن کی آیت ہے نا لا اسألک علیہ اجرا الا مودۃ فی القربى, تو حضور فرما رہے ہیں مودت. اب یہ نبی علیہ السلام کی جو مودت کا وہاں پہ لفظ ہے نا تو قرآن میں اللہ نے بیان فرما دیا مودت, اس سے مراد اہل بیت کی ایسی محبت ہے. سنیں, اس سے مراد اہل بیت کی ایسی محبت جو اموی نے نہیں کی, جو عباسیوں نے نہیں کی, انہوں نے اہل بیت کا نام استعمال کیا اور اپنے مفادات کو پورا کیا. بنو امیہ نے جتنا خون اہل بیت کا بہایا, بنو عباس نے جتنا خون اہل بیت کو سامنے رکھ کر اپنے مقاصد کو پانے کے لیے بنو امیہ کا بہایا,
اور پھر اہل بیت تھے خائف تھے کہ ان کے نام پر ہم نے وہ حکومت قائم کی ہے، تو اہل بیت کا جو ملتا، عاشق ملے تو بھی اور اہل بیت کی اولاد رسول ملے تو بھی اسے قید کر کے زندان میں ڈال دیا، صرف اس خوف سے کہ حکومت نہ کر دی جائے۔ تو وہ محبت کی بات نہیں کر رہا میں جو بنو امیہ اور بنو عباس سے ہوئی نہیں، نام وہی سنبھال کے تھا۔ اور وہ مروان یزید خاندان کے بعد جو بنو امیہ کی حکومت ہے، کیونکہ ان کے لیے شرط یہ تھی کہ خلیفہ بنو امیہ خاندان کا ہوگا، اور بنو عباس کی شرط یہ تھی کہ خلیفہ عباسی خاندان کا ہوگا، یعنی اس کا نسب حضرت عباس سے ملنا چاہیے، اس کا نسب امیر واقع سے ملنا چاہیے، ابو سفیان سے ملنا چاہیے، یہ شرط کی ضرورت ہوگی۔ اب یہ شرط رکھی انہوں نے، اور بادشاہ پہ بادشاہ بنتے رہے، پڑھا لکھا ہو نہ ہو، جاہل ہو، کیسا بھی ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اس کے تعلق ہونا چاہیے بس نسبی طور پہ، جبکہ ولایت کے اندر نسب نہیں دیکھا جاتا، ولایت میں نسب نہیں دیکھا جاتا، ولایت میں کسب دیکھا جاتا ہے، محنت ریاضت دیکھی جاتی ہے، مودت دیکھی جاتی ہے۔ تو اب وہ جو انہوں نے مودت کا ترجمہ لکھا نا، میں اپنی بات مکمل کروں تو اہل بیت سے ایسی محبت ہے جو بطور تعظیم ان کی لرزشہ سے درگزر کرنے کو لازم آتی ہے۔ اہل بیت سے کسی مقام پر اگر آپ کوئی آپ کی سمجھ کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ ان سے غلطی ہوتی ہے تو اس لرزش کو ہٹا کر، ذہن سے ہٹا کر ان کی تعظیم واجب رہے گی، پھر بھی کہ وہ اولاد رسول ہیں، مدینے کے گورنر ہیں، سیدزادوں کو، رسول اللہ کے بیٹوں کو اولاد میں سے کچھ گرفتار کیا اور جیل میں ڈال دیا، 2 بچوں کو گرفتار کیا اور جیل میں ڈال دیا۔ جب جیل میں ڈال دیا اس نے 2 بچوں کو، تو خواب میں گورنر مدینہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا اور حضور مدینہ نے پوچھا کہ اے گورنر مدینہ، اے حاکم مدینہ، مجھے ایک سوال کا جواب، شریف مسئلہ بتا۔ خواب میں رسول اللہ آئے اور پوچھ رہے مجھے شریف کا مسئلہ بتا، کیا نافرمان اولاد نسب سے نکل جاتی ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، نافرمان اولاد کتنی بھی نافرمان نسب میں، تو لگا تو نے جن بچوں کو گرفتار کیا کیا وہ ہماری اولاد نہیں؟ تو نے ہمارے نسب کا خیال نہیں کیا؟ آج ہم اہل بیت کے خلاف زبان دراز کرتے تھے، لوگ سیدہ کے خلاف زبان دراز کرتے تھے، لوگ امام حسنین کے خلاف زبان دراز کرتے تھے، ان کی غلطی بیان کرنے لگتے ہیں۔ وہ جو سرداران جنت ہے، وہ جو رسول اللہ کی جگہ کا ٹکڑا ہے، وہ جو سیدہ زینب ہے، ان کی غلطی بیان کرتے ہیں آپ کی زبان اتنی ہو گئی۔ ان لرزشوں کو یاد رکھیں، یہ سونے سے لکھنے نہیں قابل، ان لرزشوں کو درگزر ہو، اگر کہیں ہوئی ہے اول تو ہوئی نہیں۔ انما یرید اللہ لیذہب، اللہ کو خود قرآن میں فرما رہا ہے، قرآن کا کیا نقل بدل ہے، کیا جواب ہے؟ میری قول کا، روایت کا، حدیث کا، ہر ایک میں آپ کچھ نہ کچھ لے آئیں گے، لیکن قرآن کا کیا جواب ہوگا؟ کوئی جواب نہیں۔ اس کے باوجود آپ نفاذ نہیں کیا، خیال نہیں کیا کہ اللہ ساری نجس کو دور کر رہا ہے ان سے، اور آپ ہیں کہ ان پر ہی نجس کا الزام لگا رہے ہیں، ان پر ہی غلطیوں پر الزام لگا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ نہ فرمائے ہے مسئلہ یہ محبت، اس محبت کو کہتے ہیں کہ جو کی تعظیم لرزشات سے درگزر کرنے کو لازم آتی ہے، کیونکہ ان کے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد ہے تو آپ کا معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ اب سنیں آپ، 3ویں صدی ہجری میں، 3ویں صدی ہجری میں ایک شخص ہوتا ہے، وہ عاشق ہے، حضور سے محبت فرماتے ہیں۔ پھر محبت کرنا تو ہم سب کہتے ہیں نا، ہم سب دعویٰ کرتے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضور کے عاشق ہیں، لیکن عشق ہمارا کہاں ہے ہمیں خود نہیں پتا، ہمارا عشق کہاں ہے ہمیں پتہ نہیں۔ ذرا سے تکلیف آتی ہے ہم چیخ نہیں پڑتے ہیں۔ بلایا مامون نے 218 ہجری میں، مامون نے بلایا عباسی خلیفہ، اور مامون نے کہا کہ بھئی یہ جو کچھ ایسے لوگ تھے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور بڑے بڑے مفتیوں کی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے زمانے میں، گورنمنٹ کے مراد دے کر قاضی القضا بن کے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مامون کو ایک نئے مسئلے میں ڈال دیا۔ انہوں نے کہا جو قرآن شریف ہے نا، یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ اب انہوں نے بلایا امام، بہت سارے مولوی کو سے فتویٰ دے گا، ان کا فتویٰ نہیں دے گا، اس کو جیل ہو جائے گی، سر قلم کر دیا گا۔ کچھ ڈر گئے، کچھوں نے جان دی۔ امام احمد بن محمد کو بلایا نا اور کہا کہ بتائیں
یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، آپ مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل بھی نہیں، اللہ کی مخلوق نہیں مانتے ہو قرآن کو۔ بس پھر پوچھ رہا ہوں دوسری بات، تیسری بات مجھے آپ سے پھر پوچھ رہا ہوں، میں آپ کا رتبہ کاٹ بہت اونچا ہے، میں آپ سے محبت اور آسانی کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ، تو آپ بول دیں کہ قرآن جو ہے نا مخلوق ہے، آپ کی جان چھوٹ جائے گی، کو برات مل جائے گی۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل کو دربار میں ہی اتنا مارنا شروع کر دیا 218 کی کہ بے ہوش ہو گئے، پانی ڈالا پھر ہوش میں آئے، تو ماموں سے کہنے لگے تو جو کرنا ہے کر لے، تو جو کرنا ہے کر لے، بس اتنا سمجھ لیں، اتنا سمجھ لیں کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں اور میں یہ نہیں۔ ماموں نے ضرور سے شروع کرا، قید کرا دیا 6 مہینے 8 مہینے کچھ سال بھر قید میں رہے، قید میں رہنے کے بعد رہائی کو ملی، اچھا مامون مر گیا سب سے 218 ہجری سے لے کے 227 تک مامون کے بعد جو ہے نا معتصم باللہ آیا، وہ ایک ظالم آدمی تھا، معتصم آیا، لیکن جو ہے اس زمانے میں کو رہائی مل گئی، اب ان کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا، ہماری وہاں نا سیاسی طور پر نظر بند کر دیتے ہیں، گھر میں نظر بند کر دیا، وہ گھر سے نکل نہیں سکتے، جمعہ پڑھا نہیں سکتے، جا نہیں سکتے، گھر میں نماز پڑھیں گے، اب گھر کے اندر قید کر دیا۔ اس کے بعد پھر آیا الواسق اس کا بیٹا، 227 میں اس کا انتقال ہوا، الواسق تینوں اماموں نے ظلم کیا، خوب مارا، خوب پیٹا، بہت مارا پیٹا، اذیتیں دی، تکلیف دی، سب کچھ کیا، مان لو نہیں مانی۔ یہ جو جنگ ہے تقریباً 14 سال چلی ہے، 14 سال یہ جنگ چلی ہے، بہت مار کھائی، جسم پر ایسے نشان پڑ گئے کہ جگہ نہیں، اتنی مار کھائی امام احمد بن حنبل نے۔ اب الواسق مر گیا 200 بچوں سے، اس کے بعد المتوکل آیا، المتوکل آیا، توجہ میری بات ہے، بس یہاں سے یہ بات امپورٹنٹ ہے، یہ جو کچھ ہوا یہ ماضی کا حصہ تھا، یہ جو آگے کی بات ہے نا یہ آپ کے سمجھنے کے لیے کہ اگر آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اس کی مار کھا دی، آپ نے حق کو جو ہے بیان کرنے کے لیے ظلم و ستم کو برداشت کر لیا، اذیتیں برداشت کر لی، محبتیں برداشت کر لی، تو ہوتا کیا ہے؟ اس نے معافی مانگ لی اپنے باپ دادا کی سب کی، صحیح ہے، المتوکل نے معافی مانگی مامون کی، معتصم کی اور الواسق کے، تینوں کے عمل کی، اور کہا میں آپ کو مطلب یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اور جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، بات مان لی۔ لیکن وہاں پر ان کے شاگرد، ان کے استاد ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ دور بیٹھے ہوئے، میلوں دور بیٹھے ہوئے بغداد سے، اور وہاں سے ایک رکا بھیجتے اور رکے میں کیا لکھتے ہیں کہ بیٹا میرے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سبحان اللہ، بات ہو رہی محبت کی، حضور کے آئے خواب میں میرے اور کہہ رہے رسول اللہ ڈائریکٹ کیا سکتے تھے، حضور ڈائریکٹ امام احمد بن حنبل کے خواب میں آ سکتے تھے، لیکن حضور امام احمد بن حنبل کے خواب میں نہیں آئے، امام شافعی کے خواب میں آئے۔ آپ توجہ دیکھیے گا، دیکھیے اس جملے پہ کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، حکمت دیکھیں آقا علیہ السلام کی۔ امام شافعی کے خواب میں آئے اور کہنے لگے کہ یہ جاؤ احمد بن حنبل کو بتا دو کہ اس کی جو یہ تکلیفیں ہیں نا، اس کی جو محبت ہے نا، اس کا درد ہے نا، سب ہم نے قبول کر لیا، سبحان اللہ، یہ ہم نے قبول کر لیا، حضور راضی ہو گئے۔ اب یہ رضا استاد جی کو دے رہے ہیں، استاد کی زبان سے سنے نا شاگرد کہ ہاں تجھے اوپر سے ملی ہے یہ سند، یہ خود سے نہیں بول رہا کہ میں نے دیکھا، نہیں، استاد کی زبان سے کہلوایا کہ تجھے اوپر سے سند مل رہی ہے، رکتا بھیجا، جو رکتا لے کر آیا نا تو استاد کے پاس سے آیا تھا، نے کہا کہ میں آپ کے استاد محترم امام شافعی نے مجھے بھیجا ہے، رکا ہی دے دیا، رکا دے دیا، انہوں نے رکا دیا، انہوں نے کہا کہ بھائی اور کچھ تو نہیں ہے، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا رکا بس، میں نے کہا اچھا۔ اب وہ استاد کا رکا تھا، ویسے ہی محبت نامہ ہوتا ہے، محبت والوں کا، اہل دل والے تو ایسے ہی ہوتے ہیں، محبت کرنے والے لوگ، انہوں نے وہ رکا لیا اور چوم لیا، انہوں نے رکا لیا، چوم لیا، کھولا اس کو پڑھا، اندر چلے گئے۔ اب ہزاروں قطار رونے لگے، کبھی سجدہ کرتے، کبھی اٹھتے، کبھی حضور کا شکر ادا کرتے، ضرور پڑھتے، پھر سجدہ کرتے، اللہ کا شکر، حضور نے قبول کیا کہ اللہ نے قبول کیا۔ اب یہ تو بات وہ ہو گئے، باہر آئے کہ بھائی تم نے تو مجھے اتنی اچھی خوشخبری لا کر دی ہے، تیرا کچھ اکرام ہونا چاہیے، میرے پاس تو کچھ ہے تو نہیں، اتنے سال کی قید گزاری، 14 سال تک تکلیفیں گزاری ہیں، پیسے کہاں سے کمائے، پیسے تو کمائے کچھ نہیں،
میں تو نظر بند تھا، میرے پاس صرف 2 کپڑے، ایک میں نے نیچے پہنا ہوا، ایک میں نے اوپر پہنا ہوا، یہ 2 شرٹ میرے پاس. تو ایک کام کر، جو نیچے والا ہے نا وہ قیمتی اور اوپر والا سستا ہے، تو نیچے والا یہ دے دے. اندر گئے، اتارا اور دے دیا، اور اوپر والے دوبارہ پہن دیا. اب 2 کپڑے تھے، وہ قیمتی کپڑا اس نے طے کیا، لیا اور چلا گیا قاصد گیا واپس امام شافعی کے پاس. امام شافعی سے کہنے لگا، توجہ کیجیے استاد محترم، یہ دیکھیں حضور کی محبت، آقا علیہ السلام کی محبت میں کرنا کیا پڑتا ہے، پھر ہوتا کیا ہے بندے کا. وہ کہتا ہے یار ہمیں کیا ملا، تو تم نے کیا کیا تھا، تم یہ چھوڑو تمہیں کیا ملا، تم نے کیا کیا، تمہیں زندگی ملی، حضور نے اپنا امتی بنا لیا، تمہیں کلمے کی توفیق نصیب ہوئی، تمہیں درود والا بنایا، پھر تم نے کیا کر لیا، اور تمہیں کیا کر لیا. تم محفل میں بھی نہیں آتے وقت پہ، لوگ سوئے رہتے گھر میں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، درود کی محفل ہو، یہ محفل ہو، عورت کی محفل ہو، نبیوں کی محفل ہو، کچھ بھی ہو، لوگ اپنے گھر میں ٹی وی لگا رہے ہیں، میچ دیکھ رہے ہیں، نماز پڑھنے نہیں آتے. تو تم نے حضور کے لیے کیا کیا، حضور کی آنکھوں میں ڈنڈے کر کے نماز آتی، توجہ نہیں کسی طرف بھی. وہ لے کے گیا کپڑا، امام صاحب کو بتایا، میں نے پیغام دے دیا، وہ شکریہ ادا کیا، اور نے تو پھر مجھے کپڑا دے دیا. انہوں نے کہا بھائی میں تجھ سے یہ کپڑا تجھے تحفے میں دیا ہے، اس کے بدلے دیا ہے جو تو لے کے گیا تھا خوشی کی خبر، میں تجھ سے مانگ نہیں رہا، لیکن تھوڑی دیر مجھے کپڑا دے دے، کپڑا دے تھوڑی دیر. کپڑے کو ایک بڑے برتن میں رکھا، پھر بہت سارا پانی ڈالا، پھر اس پانی سے غسل کرتے آتے، اس پانی سے غسل کرتے، کہتے یا اللہ وہ جو تو نے ہمبل کی جو چیزیں قبول کر لی ہیں اس کا صدقہ، اس کی کپڑے کا صدقہ مجھے عطا فرما دے. امام شافعی وہ آدمی ہے جن کی قوم میں رسول اللہ ہے، پھر وہ اس سے لے رہے توسل کر رہے جو شاگرد کو ملا تھا. امام شافعی اس زمانے کے استاد کے ساتھ چلے تو شاگرد کے ساتھ، استاد کو مسئلہ نہیں کہ میں شاگرد کی کس طرح وصل کر رہا ہوں، نہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول، کیونکہ یہ زکریا علیہ السلام تھے نا. بی بی مریم نبی تو نہیں ہے، زکریا علیہ السلام نبی ہے، لیکن اس کے کمرے میں موجود پھل سے کہہ رہے یا اللہ مریم کی حجرے میں تو قبول ہوئی ہے نا، تو حجرے میں ہی تو ہم نے شکر دی ہے. یہ تو میں تو نبی ہوں، تو یہ نیچے درجے کی عورت بنی ہے اور میں نبی ہوں، تو نبی درجہ اونچا ہوتا ہے، تو میں امت کا نبی ہوں. میں کیوں، ان میں میں ہی نہیں تھی، بس ان میں میں نہیں تھی، وہ کامیاب تھے، ہم میں ہے، اس لیے ہم ناکام ہیں. یہ امام شافعی کا عالم تھا کہ وہ پانی ڈالے اور وہی ڈالے، کہہ رہے مالک اس قسم سے. تو امام احمد بن حنبل کو پھر ملا کیا امام، وہ حضور راضی ہوئے تو ہوئے. حضور نے کہا بیٹا عبد القادر، احمد بن حنبل کا مسلک سب سے کمزور ہے، تم اس کی پیروی کرو کہ تمہاری وجہ سے لوگ اس کی پیروی کرنا شروع کر دیں گے. سبحان اللہ. تو ولیوں کے امام نے جس کی پیروی کی نا، جس مسلک کی، وہ امام احمد بن حنبل ہے. وہ حنبلی امام سرکار فاضلہ، وہ حنبلی ہے، حضور فاضلہ. تو یہ مقام ہے حضور فاضلہ. تو انہوں نے وہ پیروی کی. اب وہ جو آیت پڑھی میں نے وہیں پر آتا آیت کا کہہ دیا تبارک الذی بیدہ الملک. اچھا سورہ ملک کی آیت، ملک کہتے بادشاہ، اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء. ایک تو وہ پاک ہے، اس کی سلطنت بڑی ہے، اس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، پھر وہ ہر چیز پہ قادر ہے. ایک تو سب کچھ اس کی سلطنت بھی اور قدرت میں بھی، پھر وہ ہر چیز پہ قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات. لوگ سمجھتے ہیں اس کے بارے میں کچھ اس طرح سے کہ یہ بات کی جا رہی ہے آیت امتحان کی، لیکن یہ امتحان کی بات جو کی جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، تو اس کی مثال قائم کرتا ہے. وہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا طیبہ، پہلے اللہ مثال بیان کر رہا ہے پاک شجر کی، تو پہلے وہ مثال سے سمجھاتا ہے، پھر معاملے کو بیان کرتا ہے. صحیح تمثیل ضروری ہے، کیونکہ آپ اور ہمیں تو رب بھی سمجھ نہیں آ سکتا، تو ہم کہتے ہیں وہ نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، لیکن وہ ایسا نور نہیں ہے جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں. اگر وہ ایسا نور ہوتا تو پھر اللہ اور نور میں فرق کیا رہ جاتا. یہ تو ہماری چھوٹی عقلوں میں میرا عظیم رب آ نہیں سکتا، اس لیے تمثیل بیان کی ہے. سبحان اللہ. ورنہ تمثیل کے بغیر اس کی کوئی تمثیل نہیں ہے. بلا تشبیہ بلا تمثیل ہے وہ ذات، اس کی کیا تمثیل ہو سکتی ہے. لیکن وہ کہہ رہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اب یہ جو ہم نے لوگوں کا امتحان لے رہا نا کہ جان سکے کہ تم میں کون بہتر اعمال والا ہے،
تو اس نے سب سے زیادہ جس کا امتحان لیا ہوا نا وہ مصطفیٰ کریم ہے. سبحان اللہ ماشاء سب سے زیادہ امتحان پہلے قدم سے امتحان. جب پیدا ہوئے نا تو پہلا امتحان یہ تھا کہ آپ یتیم تھے, در یتیم ہیں آپ. یہ جو یتیمی ہے نا یہ بہت بڑا داغ ہوتی ہے. جس کا باپ مر جائے نا اسے ہی پتا ہوتا ہے یتیمی کسے ہے. اب پہلا وہاں سے ایک یتیم ہے. یتیم کو ویسے بھی معاشرے میں بڑی مشکل سے جگہ ملتی ہے. پھر آپ نے اسے گود لی. تو یہ ان کے فضائل کی بیان ہونے کے ساتھ ساتھ جن کی گود آمنہ کی گود ہوئی, عبد المطلب کی گود ہوئی, اور اس کے بعد ابو طالب کی گود ہوئی, یہ ان کے فضائل بیان ہوتے ہیں. سب سے زیادہ امتحان نبی علیہ السلام کے ہوتے رہے, آخری وقت تک ہوتے رہے. اتنی تکلیف برداشت کی کہ صحابہ کرام کہنے لگے بخار کے بارے میں کہ یا رسول اللہ آپ کو بہت شدید بخار ہے. اب فرمانے لگے ہم انبیاء کو مصیبت بھی زیادہ آتی ہے اور اس کا اجر بھی زیادہ ہے. سبحان اللہ. یہ نہیں کہا کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کو ختم کر دے, نہیں, مصیبت زیادہ آتی ہے اس کا اجر زیادہ ہے. یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا. تو اب یہاں پر نا یہ جو آیت ہے یہ منظر بیان کر لیے کہ ہم تو 2 منٹ میں کوئی بھی پریشانی آئے تو ہم فوراً چیخ پکار شروع کر دیتے ہیں. ہم سے برداشت نہیں ہوتی, ہم سے اپنی پریشانیاں دکھ نہیں جاتی. جبکہ کامیاب وہی ہے رب کی بارگاہ میں جو ان پریشانیوں سے نبردار نہ ہونے کے بعد صبر اختیار کرے. صبر اختیار کرے وہ کامیاب ہے. کیسے کامیاب ہے؟ کیونکہ کربلا کے اندر پتہ نہیں لگتا, اگر یہ صبر کا معاملہ نہیں ہوتا تو پتہ نہیں لگتا کہ حق میں کون ہے, حسینی ہے کہ یزیدی ہے. نماز تو دونوں سائڈ چل رہی ہے, فجر بھی ہو رہی ہے, ظہر بھی ہو رہی ہے, عصر بھی ہو رہی ہے, مغرب بھی ہو رہی ہے, لیکن نماز اللہ نے کہیں پورے قرآن میں یہ آیت اتاری ہی نہیں کہ اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ. پورے قرآن میں ایک جگہ بھی آیت نہیں اتاری. آیت کیا اتاری؟ اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے کے سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والا. اور یہ آیت ایسی ہے کہ ہر مسلمان کے بچے کی زبان پر عربی ردم کے ساتھ جاری و ساری ہے. ان اللہ مع الصابرین, اور اللہ صبر کرنے والا ہے. تو وہاں صبر کروانا میں جس نے کیا پتہ لگ گیا اللہ کس کے ساتھ ہے. اگر نماز کا مسئلہ ہوتا تو پھر آج تک امت 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہوتی. امت کربلا کے معاملے میں ایک حصے پر اس لیے ہے کہ وہ پتہ حسین نے صبر کیا اور بصر ابن سعد نے ظلم کیا, حسین نے صبر کیا, یزید نے ظلم کیا, حسین نے صبر کیا, شمر نے ظلم کیا, حسین نے ظلم کیا, خالی نے ظلم, حسین نے صبر کیا, خالی نے ظلم کیا. یہ سارے قاتلان حسین کے نام ہیں, یہ سارے قاتلان حسین کے نام ہیں. سب نے ظلم کیا اور حسین نے صبر کیا. حسین نے بس ایک ہی کام کیا, صبر کیا. رسول اللہ نے کہا اللہم آت الحسین صبر و اجر, اللہ نے حسین کو صبر و اجر عطا, صبر کی طاقت دے اور پھر اس کو اجر عظیم عطا فرما. سبحان اللہ. حسین کا اجر ایسا ہے رب کی بارگاہ میں, حسین کا مقام ایسا ہے کہ اس کے نام لیوا جتنے بھی ہیں وہ سارے صرف اسی لیے بخشے جائیں گے کہ وہ حسین کو یاد کرتے ہیں. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. زور سے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو ہاں حسین کے نام لیوا ایسا بخشے جائیں گے. اب اللہ تعالیٰ ہمارے الذی خلق سبع سماوات طباقا, طباق کہتے ہیں درجہ بدلنا, خانہ بدلنا, اور وہی ہے جس نے بنائے 7 آسمان. الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. اب تو دیکھ آسمان کو نظر بھر, آسمان کے بنانے میں, تو رحمان کے بنانے میں, اس کی کاریگری کے اندر کوئی فرق محسوس کرتا ہے؟ اب آگے کیا سو مرجی انسان کر بتائیں کلی بلے کل بس. اب مجھے تو بار بار دیکھے گا نا, ہر بار دیکھے گا, جتنی بار دیکھے گا تیری نظر تیری طرف واپس لوٹ آئے گی, ناکام و نامراد. یہ یہاں پر رب کا جلال ہے, یہ یہاں پر رب کا جلال ہے. یہ جلال کی آیت ہے, اسے جلال سمجھے. جلال کیسے ہے؟ رحمان بتا رہا ہے الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر حتى ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. سن دیکھنے والے, او عقل کے اندھے, دیکھ لے یہ میں نے آسمان بنایا, یہ آسمان میری مخلوق ہے, ایک چیز بنا دوں تو اس میں تو نہیں کر سکتا. او اندھے, جب میں نے آسمان بنایا اور
تو اس میں عیب نہیں نکال سکتا. تو میں نے اپنا محبوب محمد کو بنایا تو اس میں کیسے عیب نکالتا ہے؟ سبحان اللہ. تو رسول اللہ کی ذات میں ہمارے یہاں تو ہم آسمان میں تو نکالتے ہی زمین کی بناوٹ پہ نکالتے ہی ہم تو حضور میں بتاتے ہیں حضور میں یہ کام نہیں تھی حضور کو یہ نہیں پتا تھا حضور غیب نہیں تھا حضور غیب تھا. تو اللہ نے جواب دے دیا وہ عقل کے اندھے جو میرے آسمان کے بنانے میں عیب نہیں نکال سکا وہ میرے محبوب کے جب میں مخلوق بناؤں چیزیں بناؤں تو اس میں عیب نہ ہو تو پھر میں محبوب بناؤں گا اسے بے عیب نہیں بناؤں گا کیا؟ سبحان اللہ. یہ رب کی شان ہے یہ آیت جلال ہے. قیامت تک کے لیے منہ توڑ جواب ہے ان عقل کے اندھوں کو جنہوں نے یہ بنا لیا بتیرا کہ حضور کو یہ نہیں پتا یار میں محبوب بناؤں گا اس کو بتاؤں گا نہیں جو سب سے اعلیٰ چیز بناؤں گا اس سب سے اعلیٰ چیز رکھوں گا نا ساری چیز میں رکھ دوں گا میں تمام کو رکھ دوں گا اس میں اور سب کو اس سے بانٹوں گا میں. اگر ایسا نہیں ہو تو فائدہ کیا؟ سرور کام کرتا ہے آپ کا نیٹ ورک کا سائنس کی دنیا ہے نیٹ ورک کے سرور کام کرتے ہیں جو مین ڈومین ہے سب کچھ ہوتا ہے. اب کس کو کیا دینا ہے کس سرور پہ کس لائن میں کیا چیز جانی ہے وہ بس وہیں اتنی خبر جاتی ہے ساری نہیں جاتی لیکن مین ڈومین میں ساری خبر ہوتی ہے. اللہ سے ساری خبر مین ڈومین میں آتی ہے تو اللہ سے ساری خبریں سارا علم رسول اللہ تک آتا ہے. وہ یہ جاہلوں کا عقیدہ ہے کہ نبی امی تھے یعنی وہ سب کہتے پڑھے نہیں تھے. ارے حضور کو کبھی ہم نے مکے میں کسی مکتبے میں کسی مدرسے میں جاتے نہیں دیکھا. اور جاہل جو جہاں کا ہوتا ہے اس کی ڈگری بھی وہیں سے کنفرم کی جاتی ہے. تو یہاں کا تھا تو مکے کا تھا تو اپنی ڈگری مکے میں استادوں سے پوچھ وہ وہاں کا تھا تو اس کی ڈگری وہاں والے سے پوچھ. وہاں کا ہے نا رسول تو وہاں سے آئے ہیں نا. جب وہ رسول آئے ہیں وہ نور من نور اللہ ہے وہ خدا کے نور سے تخلیق شدہ ذات ہے تو پھر اب رب سے پوچھنا اس کی ڈگری وہاں کی ہے. ابھی تو معراج میں فرمایا تھا کہ مجھے میرے رب نے ادب سکھایا. اب کیا ہی اعلیٰ سکھایا ہے. اللہ اکبر. حضور سے محبت کریں. ربیع الاول کا پیارا پیارا مہینہ آنے والا ہے وہ چاند طلوع ہونے والا ہے جس میں آمنہ کا چاند طلوع ہوا. وہ چاند طلوع ہونے والا ہے جس میں آمنہ کا چاند طلوع ہوا. حضور سے محبت کریں سچی پکی محبت کریں حضور سے عشق کریں حضور خود چلے جائیں گے. آپ کو نہیں جانا پڑے گا حضور آئیں گے. بہت سے لوگ مدینے جاتے ہیں واپس آئے ہوئے لیکن پھر آپ اگر یہاں سے ویٹ کریں تو حضور یہاں آئیں گے. اویس نہیں گئے تھے حضور کی محبت سینے کے بٹن کھول کے کہتے تھے مجھے کرن سے اپنے محبوب کی خوشبو آتی ہے. وہ پھر کہیں ہو عاشق کہیں پہ بھی ہو مدینے میں رہتا ہے. اور حضور ایک کرم نوازی اور بھی کرتے ہیں. اہل تصوف لکھتے ہیں حضور ایک کرم نوازی اور بھی کرتے ہیں. میرا عاشق کہیں مرے حضور اس کو مدینے میں بھیجتے ہیں. اس کی قبر سے نکال کے اس کو مدینے میں جگہ دے دیتے ہیں. یہ عاشق ہو یہ عاشق ہو یہ اہل تصوف کے لیے جو مانتے ہیں. جو نہیں مانتے صحیح ٹھیک ہے بھائی جہاں ہوا ہے وہیں دفن ہو. آپ یہ تو مانتے ہیں نا آپ مان تو لیں دفن ہو گیا وہیں پہ پر ٹھیک ہے اس کے اعمال اچھے تھے باقی وہ جانے اللہ جانے اس کا رسول جانے آپ چھوڑ دیں اس کو مسئلے سے. یہ کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں ہے. تو تصوف کے سیکھنے والے جو شاگرد بیٹھے ان کی ایک بات کہتی میں نے. اب ایک بات آقا علیہ السلام نے فرمائی جو ہمارے زمانے کے لیے وہ سناتا ہوا بس آگے چلوں میں. آقا علیہ السلام کہنے لگے کہ اندیشہ ہے اور میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں تو حضور اس خطرے کی خبر دے رہے ہیں. یہ خطرے کی گھنٹی جو بج رہی ہے ہمارے سروں پہ اس کو خبر دے رہے ہیں. کہہ رہے اندیشہ ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ وہ بھی آئے گا. اگر ایسا فرمانے وہ زمانہ آئے گا کہ اسلام میں اس کے نام کے سبب کچھ نہیں رہ جائے گا. آج ہمارا حال یہی ہے اسلام میں اس کے نام کے سبب کچھ نہیں رہے گا اور قرآن میں اس کی رسم الخط کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا. قرآن میں رسم الخط کے علاوہ کچھ نہیں. ہم عربی تو پڑھ دیتے ہیں رٹی بھی پڑھ دیتے ہیں رسم الخط ہے. کیا ہمارا دل ان کے لفظوں کے ساتھ ویسے ہی لگتا ہے؟ کیا اس کی سختیوں پہ وہ نرم پڑ جاتا ہے؟ کیا اس کی نرمی کی آیتوں پہ وہ خوش ہو جاتا ہے؟ ایسا کچھ نہیں. ایسی وہ کیفیات ہی نہیں ہے وہ مناظر ہی نہیں ہے وہ رسم الخط ہی نہیں ہے. اب وہ صرف رسم الخط بچا ہے تو اسلام میں نام کے سوا اور قرآن میں رسم الخط کے سوا کچھ نہیں بچے گا. مسجد آباد ہوگی بہت آباد ہوگی بڑی بڑی مسجد ہوگی کالنگ بچھے ہوئے ہوں گے اے سی لگے ہوئے ہوں گے شیشے لگے ہوئے ٹائل وہاں پر کیا کچھ فانوس. مسجد کو دیکھ کیسا لگے گا کسی بادشاہ کا محل ہے. لیکن وہاں نمازی بھی ہوگی
نمازی بھی ہوں گے مسجد میں، اور تقریر اور تعلیم اور تعلم بھی ہوگا، بظاہر دکھ رہا ہوگا، یہ سب بھی ہوگا مسجد میں، لیکن ہدایت نہیں، ہدایت نہیں ہوگی۔ مولوی 2 گھنٹے کی تقریر کر کے چلا جائے گا، نماز جمعہ پڑھا کے چلا جائے گا، اس کے بعد مولوی اپنی مستی میں ہوگا اور سننے والا اپنی مستی میں ہوگا، نہ اسے کہنے سے فرق پڑا نہ اسے سننے کو فرق پڑا، ہدایت نہیں ہوگی۔ آج ہمارے یہاں جگہ جگہ بیان ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے، بحث مباحثے ہوتے ہیں، تعلیم کی جاتی ہے، لیکن اس تعلیم کا نتیجہ کیا ہے؟ ہدایت۔ مسجدوں میں ہدایت نہیں، اب ہدایت کی وجہ نہیں رہی، ہدایت سے تعلیم قوم میں شور شرابہ ہے، یہ تقریر کرا۔ اب اس کے بعد آخری بات جو سب سے امپورٹنٹ، ان کے علماء جو ہوں گے نا، وہ آسمان کے نیچے بدترین لوگ ان کے علماء ہوں گے۔ اس زمانے کے علماء آسمان کے نیچے بدترین لوگ ہوں گے۔ سنو بھائی، رسول اللہ فرما رہے ہیں سب سے بدترین لوگ کون ہوں گے؟ علماء ہوں گے۔ ان سے فتنے پھٹیں گے، فتنے ان میں سے نکلیں گے اور وہ فتنوں میں گھس جائیں گے، اور فتنے پیدا کرنے کے سوا ان کا کوئی کام نہیں ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ یہ اس زمانے کی یہ جین الفا کی جو سب سے بڑی جو ہے نا، آپ اچیومنٹ کہتے ہیں کہ دجال آ رہا ہے، اور اس کی وہ جو ہے آپ فالوورز ہیں، ماننے والے، اور لاکھوں کروڑوں لوگ دجال کے پیچھے جو ابھی آیا بھی نہیں، تو یہ ان کی سب سے بڑی جو ہے نا بدبختی ہے کہ یہ ہدایت کے پیچھے نہیں جائیں گے، گمراہی کے پیچھے، اور وہ ہر چیز کا معکوس ہو۔ معکوس کہتے ہیں الٹے کو، الٹے کو کہتے ہیں معکوس۔ وہ جو دکھائے گا صحیح وہ غلط ہوگا، اور جو غلط دکھائے گا وہ صحیح ہوگا۔ وہ جو چیز کو جنت بتائے گا وہ جہنم ہوگی، اور جسے جہنم بتائے گا وہ جنت ہوگی، تو معکوس ہوگی۔ فتنے پیدا کیوں ہوں گے؟ اب سنو بچوں، بس یہ آخری سی بات ہے، اس کے بعد جو ہے نا ہم اختتام کی طرف چلیں گے۔ فتنے پیدا کیوں ہوں گے؟ بہت ساری اقسام کے ہوں گے، لیکن بس ان سب کی، یعنی جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں نا، بیماری کوئی بھی، خراب کھانا اس کی ماں ہے، گناہ کوئی بھی، جھوٹ اس کی ماں ہے، اسی طرح سے فتنہ کوئی بھی ہو، دنیا کی محبت، مال و متاع اس کی ماں ہے۔ فتنے کی اصل کیا ہے؟ مال۔ سارے فتنے ختم مال پہ ہوتے ہیں، فتنے سارے کے سارے ختم مال پہ ہوتے ہیں۔ مال ہی بنیادی وجہ ہے فتنے کی، اگر مال نہیں ہوتا تو فتنے نہیں، یہ مال کی وجہ سے فتنے ہو رہے ہیں۔ یہاں پر ایک جملہ میں اپنے پیر و مرشد سرکار غوث العظم نصیر کا، جو کہ سونے کے قلم سے لکھنے کے قابل ہے، آپ کو سنا رہا ہوں، ہو سکے تو یاد رکھیں، اور یاد رکھ کے اس پر عمل کریں۔ شہنشاہ بغداد نے کیا بات فرما دی؟ آپ کے خطبات کی کتاب ہے فتح الربانی، فیض یزدانی کا اس کا ترجمہ ہے، اردو ترجمہ موجود ہے، اور آپ نے اپنی کتاب لکھی ہے فتح الربانی۔ اس میں آپ فرماتے ہیں اگر اولاد نیک ہے، توجہ کیجیے سارے، اگر اولاد نیک ہے تو مال جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سبحان اللہ۔ اولاد نیک ہے تو پیسہ جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور آگے فرماتے ہیں اگر اولاد بد ہے تو مال جمع کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مال جمع کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب آپ نے 2 جملے کہہ کر بات مکمل کر دی کہ اولاد حق نیک ہے تو مال کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر بد ہے تو بھی مال کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ بد کے لیے وراثت چھوڑ جائیں گے تو اس کو برائی میں خرچ کریں گی تو بھی آپ پھنس جائیں گے، اور نیک ہے تو اسے مال سے مطلب ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ دونوں صورتوں میں مال کی ضرورت ہی نہیں ہے، مال کی نفی کر رہے ہیں۔ دنیا سمجھاتی ہے کہ مال کے بغیر گزارا نہیں ہوگا، اس نے سے کہا بھائی سرکار غوث پاک کہہ رہے ہیں، یہ بات تو حضور غوث پاک فرما رہے ہیں، تصوف کی میراث ہے یہ بات۔ اب مجھے کیسے پتا لگے گا میں ایمان کے اندر کس درجے میں، میں نے زندگی کو ایسے گزار دی، اب مجھے پتا کیسے لگے میں ایمان کے کس درجے میں، میں ایمان کے کس درجے میں مجھے کیسے پتا لگے گا؟ تو اس کے لیے فرماتے ہیں کہ تو اپنے دل سے پوچھ، میں ایمان کے کس درجے میں ہوں، یا اپنے دل سے پوچھے کیسے پتا لگے گا؟ اگر کبھی آپ کے دل میں یہ خیال آ گیا، کبھی آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کیا ہوگا، اگر آپ کے دل میں خیال آتا ہے یا آ گیا کبھی،
تو آپ سمجھے آپ ایمان کی سب سے آخری درجے پر ہیں۔ آپ کے بعد کس نے پالا؟ اللہ نے۔ آپ کو کس نے پالا؟ اللہ نے۔ تو آپ کے بعد آپ کے بچوں کا وارث کون ہوگا؟ پالنہار کون ہوگا؟ اللہ ہی ہوگا۔ جب آپ کا دل اس بات سے لگتا ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کیا ہوگا، تو آپ ایمان کے سب سے آخری درجے پر ہیں۔ پھر انسان کو ضرورت ہے اثر نو محنت کرنے کی کہ مالک ایمان کا آخری درجے پر ہے۔ تو ایمان کا افضل ترین درجہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کو رکھے، اور اللہ کو اس طرح ملتا ہے کہ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہوتا ہے، وہ رضا بقضا تسلیم للامر پہ جان دیتا ہے۔ ہمارے یہاں اعلان ہوتا ہے نا، یہ آپس کی بات ہے، اعلانات ہوتے ہیں کہ رضا الہی سے انتقال ہونا نہیں، انتقال جو ہوتے ہیں وہ قضا الہی سے ہوتے ہیں، رضا الہی سے نہیں ہوتے۔ اللہ کی رضا میں کون مرتا ہے؟ وہ تو دنیا کمانے والے مر رہے ہیں، ہم جیسے لوگ دنیا دار لوگ مر رہے ہیں، تو وہ رضا الہی سے نہیں ہو رہا، وہ قضا الہی سے۔ قضا لکھی بھی تھی، موت کا ٹائم تھا، مر گیا بندہ، اس میں رضا الہی کہاں آ گئی؟ رضا الہی تو وہ تھی کہ وہ جو ہے اپنے نفس کو مار لیا اور اللہ اللہ ہو جاتا، اور پھر اس کا وجود خود نہ رہتا، وہ بن جاتا۔ جیسے مشکات شریف میں کہ اللہ کا بندہ جب اللہ کی اس طرح بات کرتا ہے، کثرت سے بات کرتا ہے، نفلی سجدے کرتا ہے، خوب کرتا ہے، یہاں تو آقا نے فرمایا جو 12 رکعت نفل پڑھے، روز 12 رکعت نفل پڑھے، وہ بخشا جائے گا۔ تو ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہے نا، ہم تو پڑھنے والے لوگ ہی نہیں نا، اب وہ تو بخشا جائے گا نا 12 رکعت پڑھے گا۔ آپ ہم تو 8-10 رکعت بھی نفلیں پڑھنے کے عادی نہیں نا، ہم تو بس نماز فرض پڑھ لی تو بہت ہو گیا، موقعہ پڑھ لی تو احسان ہو گیا، غیر موقعہ تو ہم جاتے ہی کم ہیں۔ تو ہماری یہ صورتحال ہے، ہماری یہ صورتحال ہے نا، وہ اس طرح ہے کہ ہم عادی نہیں ہے نا عبادت کے اوپر۔ تو جب اپنے رب سے اتنی دوری پر ہونا، اس پر حاصل کچھ نہیں ہوتا، اور وہ دوری نا حشر کے میدان میں اسے رسوا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ رب کی قربت مال میں نہیں، یہ سب چیزوں کو اللہ فنا کرتا ہے۔ دیکھیں قربت کیسے کرتی ہے، قربت کیسے کرتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سخاوت بڑی مشہور ہے، بے شک، ویسے اس گھرانے کی سب کی سخاوت مشہور ہے، بے شک، اس گھرانے میں کوئی ایسا نہیں جو سخی نہ ہو، یہ سارے سخی ہیں، لیکن مدینے کا شہر ہو، شہر مدینے کا ہو، اور ایک چوک پہ کھڑے ہو کر عدی بن حاتم طائی کھڑے ہو کر بلند آواز میں اپنے باپ کی سخاوت کے قصے بیان کر رہا ہے۔ امام حسین وہاں سے چلتے ہوئے آ گئے، امام حسین نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا عدی اپنے باپ کے قصے بیان کر رہا ہے۔ اب عدی کا اچھا سنو میں بھی کیا بیان کر رہا ہے۔ عدی نے کہا کہ میرا باپ حاتم طائی تھا، اس کا بہت بڑا محل تھا، محل کے 10 دروازے تھے، وہی اگر سائل ایک دروازے سے آتا اور مانگ کے دوسرے دروازے پہ چلا جاتا تو میرا باپ دوسرے دروازہ کھولتا، لیکن اس کیے بغیر دوبارہ سائل کو دیتا، پھر وہ تیسرے دروازے پہ آتا تو پھر اسے دیتا، اگر وہ 10 سے بھی مانگے تو میرے باپ کے ماتھے پہ بل نہیں آتا، وہ 10 دروازے سے سائل کو دے کر رخصت فرماتا، وہ اتنا بڑا سخی تھا۔ امام حسین نے کہا علی تو نے کہا تیرا باپ بہت بڑا سخی تھا، اس کا محل تھا، اس کے دروازے پہ کوئی آ جائے تو پہلے دروازے سے لے پھر دوسرے تیسرے چوتھے دوسرے دروازے تک گزرنا، یہ سخاوت تو نہ ہوئی، یہ سخاوت تو نہ ہوئی۔ میرے نانا کا کوئی محل نہیں تھا، ایک چھوٹی سے جو ہے ایک چھوٹا سا گھر تھا، اس کا ایک ہی دروازہ تھا، اس دروازے پہ سائل آ جائے تو میرے نانا اس کو اتنا ادا کرتے اسے ساری عمر مانگنے کی گزارش ساری عمر مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ وہ تو خود بانٹنے والا ہو جاتا۔ کریم ایسا ملا ہے جس کے کھلے ہیں ہاتھوں بھرے خزانے، بتاؤ مخلصوں پھر تمہارا دل کس طرح میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے خزانے تو بھرے ہوئے، عدی کے خزانے کی اور عدی کے باپ حاتم طائی کے خزانوں کی لمٹ تھی، لیکن یہ خزانوں کی لمٹ نہیں ہے، بے بہا خزانے ہیں، در بے بہا دیے، بس جو اللہ کے حبیب نے لٹایا ہے نا پھر وہ خزانہ ان کی مہک نے گنجے کھلاتے ہیں، صحیح ہے نا، تو وہ پھر کھلتے ہیں، ان کے جو ہے نا لبھائے مبارک سے جو نکل گیا نا جو جھڑتے ہیں تو جھڑتے چلے جاتے ہیں۔
تو وہ تو ان کی نظر کرم جہاں ہوتی ہے نہ اٹھتی جس سے اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، تو وہ ایک کو نہیں کرتی، پوری بستی کو آبادی کو پورے سب کو نوازتے ہیں، وہ غریب ایسے ہیں، تو ایک اپنے ایک کو نہیں دیتے، وہ سب کو دیتے ہیں۔ تو حسین انہی کا بیٹا ہے، حسین اسی رسول کا بیٹا ہے۔ دروازے میں ایک سائل آیا حسین کے پاس، کہا یا ابن رسول اللہ، ہاتھ میں خط دیا، کہا میری مدد کیجیے۔ آپ گئے اندر بھاگتے ہوئے، خط لیا دروازے سے، اندر بھاگتے ہوئے گئے، تھیلی لے کر آئے، 10 تھیلیاں لے کر آئے اندر، 10 کی 10 لے کر آ کے اس کے جھولی میں ڈال دی 10۔ اب اس کے ہاتھ میں پکڑی گئے 10 دے دی، اس کی جھولی میں ڈال دی، وہ چلا گیا۔ خادم نے کہا کہ مولا خط تو پڑھ لیتے۔ انہوں نے کہا اگر میں اس کو خط پڑھتا اور اتنی دیر سے خط پڑھنے میں سمجھنے میں کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے وہ شرمندہ کرتا تو پھر میں حسین تو نہ ہوں نا، پھر میں حسین تو نہ ہوں نا، میں حسین تو نہ ہوں، میں تو اس کا بیٹا ہوں، علی کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے باپ نے کبھی واجب زکات نہیں دی، مال جمع ہی نہیں دیا، مال جمع نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں وفد آیا، بلال نے حضرت بلال نے ایک بکری پہنی، بکری کا بچہ دیا، ان کا ایک بکری کاٹ، انہوں نے کہا محمد نے کہا رسول اللہ آپ اپنی بکری نہیں کاٹیں، بس ہم ایسے چلے جائیں گے۔ انہوں نے تمہارے مال نہیں کاٹنا ہے، ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اپنے مال کو کبھی زکات تک واجب نہیں ہونے دیتے، جب یہ 100 ہونے لگتی ہے تو ایک کو ذبح کر دیتے ہیں، ان انعام میں رکھتے ہیں۔ زکات نہیں دی رسول اللہ، زکات نہیں دی، زکات کو وہ حد نہیں بنائی۔ علی وہ امام ہے جس نے واجب زکات نہیں دی۔ اب اس سے اگر آپ سوال کریں جس نے زکات نہیں دی واجب، لیکن علی کے در سے علی فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا بڑا صدمہ ہے کہ میں جتنا بڑا سخی تھا اتنا بڑا سوال نہیں کر سکتا، جتنا بڑا میں سخی تھا وہ سوال نہیں کر سکتا، اور جتنا بڑا میں عالم تھا ویسا مسئلہ نہیں پوچھا کسی نے، ویسا مسئلہ نہیں پوچھا۔ تو علی کے حضرت عباس بیٹھے تھے، ایک شخص آیا، سورہ نور کا پڑھ گیا، سورہ نور کے اندر یہ روایت لکھی ہوئی ہے تفسیر میں، وہ شخص آیا، اس نے سوال کیا، چلا گیا، آپ نے ایک ہی جواب دیا، دوسرا آیا اس نے سوال کیا، آپ نے ایک ہی جواب دیا، تیسرا آیا ایک ہی جواب دیا، چاروں کو ایک ہی جواب دیا، ایک ہی آیت بتا دے رہا ہوں، ایک روایت یہ ہے، ایک روایت یہ، ایک آیا آپ نے جواب دیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا۔ جو ساتھ والے تھے نا بہت کتابوں میں ابن عباس کا بھی نام لکھا ہے اور کچھ اور بھی نام ہے، بہت والی تقاضۂ بشریت، بندہ انسان ہے، سوال سن لے، پورا سوچ لے، سمجھ لے، اس کے بعد جواب دے، اس کے بعد جواب دے دیں، ایک لمحے توقف کرے، سوال مکمل نہیں ہوتا آپ جواب دے دیتے ہیں، سوال مکمل نہیں ہوتا آپ جواب دے دیتے ہیں۔ اس نے اچھا بتا تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، اور مجھے تو بتا تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، انہوں نے کہا میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں، انہوں نے کہا تو نے سوچا نہیں دیکھا نہیں، انہوں نے کہا مولا یہ ہاتھ ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے، مجھے پتا میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، جب تیرے ساتھ ہاتھ رہتا ہے، میں علی ہوں، میرے ساتھ کائنات رہتی ہے، اور تیرے ساتھ ہاتھ رہتا ہے، میرے ساتھ کائنات رہتی ہے میرے سامنے ہر وقت، تو مجھے سوچنا دیکھنا نہیں پڑتا۔ وہ علی، وہ علی، وہ فہم و فراست، وہ خون کے حصے میں، وہ جنٹیکلی وراثت میں آ رہی ہے حسن حسین کے۔ امام حسن گئے 45 سال کا لشکر لے کر، بس ایک منٹ، امام حسن گئے 45 سال کا لشکر لے کر، جب لے کر گئے نا امیر معاویہ سے لڑنے کے لیے، آپ نے امیر معاویہ سے بیٹھ کے بات کی، وہ صلح کر، یہ جانتے ہوئے بھی کہ 45 ہزار کا لشکر لڑنے میں تو راضی ہوگا، صلح راضی نہیں ہوگا، یہ میری زندگی کے مخالف ہو جائے گا، میرے خلاف ہو جائے گا، لیکن آپ صلح کریں۔ یہ ہے وہ بہادری جو نبی علیہ السلام سے آپ کو وراثت ملی تھی، کہ آپ ڈرے نہیں، خوفزدہ نہیں ہوئے، 45 ہزار کا لشکر آپ کے خلاف تھا۔ یہ اور آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ مولا علی کا جو قاتل ہے نا ابن ملجم، وہ بھی بنو امیہ سے اس کا تعلق تھا۔ ابن ملجم کو کہا کہ بھائی اس کی فات جو قتل کیا جائے گا، اس کو 10 دن بعد یا 12 دن بعد یا 14 دن بعد قتل کیا جائے گا، اس کو گرفتار کر لیا، سب کچھ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کی زبان کاٹ دو، وہ رونے لگا، وہ رونے لگا، ابن ملجم رونے لگا۔ سنیں یہ مسئلہ سنیں شریف کا کہ منافقت کس طرح سے ہوتی ہے۔ ابن ملجم رونے لگا، کہ کیوں رو رہا ہے؟ میں کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ میں حافظ قرآن ہوں، موت سے نہیں ڈر رہا، میں روز دے رہا ہوں کہ میں حافظ قرآن ہوں، میں قاری قرآن ہوں، میں دن و رات قرآن پڑھتا رہتا ہوں، میں دن و رات قرآن پڑھتا رہتا ہوں، میری زبان کٹ جائے گی تو میں قرآن پڑھے بغیر جیوں گا کیسے؟ اور تجھے شرم نہیں آئی؟ تو نے ایک قرآن کے پڑھنے والے قاری، تو نے جو مصحف تھا جو قرآن تھا تو نے اس کو شہید کر دیا، تو شرم نہیں آئی؟
تو یہ ہے خارجیت کہ دن اور رات قرآن پڑھیں گے، حضور نے فرمایا نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے، یہ ہے یزیدیت۔ لیکن وہ میرے آل پر مجھ سے محبت نہیں کریں گے، آل مجھ سے محبت نہیں کریں گے۔ موت کا خوف نہیں ہے، میں 12 دن گزاروں گا کیسے بیٹھوں، زبان کٹ جائے گی۔ 10 محرم والا کام، بس بات اختتام کی طرف لے کے چلتا ہوں میں، یہ چند جملے۔ 10 محرم والا آپ کو جب امام حسین مظلوم نیچے آئے نا گھوڑے سے، ایک دنیا تو ایک قاتل، امام حسین کی کئی قاتل ہیں، ان میں سے ایک کا نام ہے ابن سعد۔ ابن سعد کے سپاہیوں نے پتھر اٹھا لیا اور امام حسین کو پتھر مار دیا، 3 نیزے بھالے پتھر میں مارنے لگے امام حسین، جس میں ناظرین پتھر کے نیزے کر دیا۔ وہ جو گھوڑا تھا جو جاتا وہ تباہ کرنے لگا امام حسین، ادھر سے پتھر آتا ادھر آ جاتا ادھر آتا، گھومتا بچا لو کس طرح، ایک پتھر گھوڑے کو لگ گیا۔ ابن سعد کہنے لگا وہ رک جاؤ، وہ پتھر نہیں مارو، یہ وہ گھوڑا ہے جس پر میں نے، ابن سعد عام آدمی نہیں ہے، سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے اور درجے ثابت بھی رکھتا ہے، تو کہنے لگا یہ وہ گھوڑا ہے جس سے میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سواری کیا کرتے تھے۔ سیدہ زینب تڑپ کے کہنے لگی ابن سعد تجھے اس گھوڑے کا پاس ہے جس پہ حضور بیٹھا کرتے تھے، اس نواسے کا پاس نہیں جو حضور کی کندھوں پہ بیٹھا کرتا تھا۔ یہ ظلم کی حد ہے، یہ کربلا میں ظلم۔ 11 محرم کو قافلہ گیا، اپنے دفنا دیے اور جو رسول اللہ کے لاڈلے تھے سارے وہ رہ گئے کربلا میں۔ قبیلہ بنو اسد نے انہیں تدفین کی۔ اب بغیر سب کے لاشیں میں سمجھ نہیں آتا کون سا جسم کس کا ہے اور کیسے رکھے۔ ارواح عالم میں ان کی مدد کی گئی، سیدہ سجاد امام زین العابدین نے ایک لاشیں کو روحانی طور پر ان کی تربیت کی، ان کو سمجھاتے گئے، بتاتے گئے اور ان کے جو لاشیں تدفین کیے گئے۔ 14 محرم کو 15 محرم کو رات میں یہ فاصلہ 12 سے 15 تک 3 دن میں یہ فاصلہ کوفے پہنچ گیا قافلہ، اور کوفے پہنچا تو پھر کوفے میں ابن زیاد نے کوفے شہر کا دروازہ بند کر دیا، میں کو باہر رکھو، صبح میں اٹھوں گا تو پھر اندر لے کے آؤں۔ رات بھر یہ باہر کھڑے رہے، یہ رات بھر باہر کھڑے رہے، تو اس میں ساری عورتوں کو اونٹوں میں سوار کر دیا گیا، اونٹوں میں سوار کیا ان کے ہاتھوں میں رسم باندھی گئی، رسم کہتے ہیں رسی باندھی گئی۔ لیکن سیدہ سکینہ جو چھوٹی تھی نا، امام کی بیٹی، حسین کی لاڈلی شہزادی اور شہزادی زہرا کی پوتی، ان کے بازو میں رسم نہیں آ سکتی، تو کمانڈر سے پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا کریں؟ انہوں نے کہا اس کے بازو میں یاری چھوٹی بچی ہے، اس کے گلے میں باندھ دو۔ اب وہ جو قافلہ آگے پیچھے چلتا نا، جب اونٹ چلتے قافلے میں تو اونٹ آگے پیچھے جیسا ہلتے اور چلتے ہیں تو بار بار گلا کھستا، ان کے گلے پر رسم کے نشان، اس بچی کے گلے پر رسم کے نشان آ گئے۔ یہ قافلہ دربار شام پہنچا، وہاں جو ہوا سو ہوا، کوفے میں، کوفے سے لے کر شام تک پہنچا، سفر کا مہینہ شروع ہو گیا، کوفے سے شام ایک لمبی سفر ہے، وہاں تک پہنچا، جب شام پہنچا نا تو 3 دن تک قافلے کو باہر ٹھہرایا گیا۔ پوچھا کیوں ٹھہرایا؟ تو انہوں نے کہا شام کے اندر تیاری ہوئی، بتا دیا گیا تھا پورے اہل شام کو، اور خطوط لکھ دیے گئے تھے اڑوس پڑوس کے جتنے بھی سفیران ہیں، جتنے ممالک ہیں، ان کو کہ بھائی ہمارے یہاں جو قیدی آ رہے ہیں، جو باقی آ رہے ہیں، تو اس کا تماشا دیکھنے کے لیے شام میں۔ اب جب شام کے اندر جو شہر کے سجاوٹ ہونے لگی تو لوگ بھر گئے، جس وقت انہوں نے آنا تھا لوگ بھر گئے، اب وہ لوگ جمع ہونے لگے، شام میں جگہ نہیں رہی، اب شام میں جگہ نہیں رہی، لوگ جمع ہونے لگے، تو شام کی عورتوں نے یزید کو خط لکھا۔ جملہ سنے، قیامت والا جملہ ہے، شام کی عورتوں نے یزید کو پیغام بھیجا، کہنے لگی کہ اس قافلے کو جس میل شارع سے گزارنا تھا وہاں پر اتنے مرد کھڑے ہیں کہ ہم عورتیں اسے دیکھ سکتے نہیں، اس لیے تو اسے ہماری گلی سے گزار۔ عورتوں کا یہ مطالبہ تھا۔ تو کبھی ہم شام جائیں، اللہ کو لے جائیں تو وہاں دیکھیں گے، ان سے پوچھیں کہ قافلہ کہاں سے گزرا، تو وہ بتائے گا یہاں سے آئے گا، تو وہ بتائے گا یہاں سے آئے گا۔
بھائی کسی ایک ہی جگہ سے آئے گا دوسری جگہ سے نہیں آئے گا، اور یہاں سے آئے گا تو یہاں سے نہیں آئے گا، ادھر سے آئے گا شمال سے آئے گا تو موقع جنوب سے نہیں آئے گا، لیکن ہر جگہ سے آئے گا۔ تو ان کی عورتیں کہنے لگی کہ ہمیں حیا آتی ہے کہ مرد کھڑے ہیں وہاں آ کر ہم یہ قیدی دیکھ نہیں سکتے، ان کو ہماری سے گلی گزارا ہے۔ تو شام میں داخل ہونے کے بعد ان کو شام کی ہر گلی سے گزارا ہے یزید نے۔ وہ عورتیں اپنا حیا کر رہی ہیں، شامی عورتیں اپنا حیا کر رہی ہیں کہ ہمیں شرم آ رہی ہے، لوگ ہیں لیکن ہائے وہ رسول اللہ کی بیٹیاں، ان کا کوئی حیا نہیں، ان کا کوئی پردہ نہیں۔ پوچھا سیدھے سرکار سے صلی اللہ تکلیف کہاں آئی، مصیبت کہاں ہوئی؟ نے کہا کہ تکلیف کوفے میں آئی، تکلیف شام میں آئی اور مصیبت کوفے میں آئی۔ مصیبت آئی عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں اور تکلیف شام میں آئی۔ پوچھنے والا حیران ہو گیا، ایسے ہی نزدیکات یہ کیا بات ہوئی؟ مصیبت آئی کوفے میں، تکلیف ہوئی شام میں، ایسا کیوں؟ کہنے لگے جو مصیبت کوفے میں آئی تھی نا وہ جسمانی تھی، اور جو شام میں آئی نا وہ روحانی تھی۔ کہ مسئلہ یہاں پر یہ تھا کہ میں ہر گلی سے جب گزرتا تھا تو میری پھوپھیوں کا شام میں تماشا بنتا، وہ ہوتا تماشا ہوتا۔ اب وہ کہنے لگے کہ سب سے زیادہ جو مصیبت تھی نا وہ یہ تھی کہ کوفے والے جانتے تھے یہ سیدہ زینب ہے، شام والے جانتے نہیں تھے، کوفے والے یہ جانتے تھے یہ زینب ہے۔ تو یہ بات نا سب سے زیادہ تکلیف کا باعث بن رہی تھی، سب سے زیادہ تکلیف کا باعث یہ کہ یہ جانتے ہیں، شام والے جانتے نہیں، انہیں بتایا کہ قیدی ہے، بس اتنا ہی بتایا قیدی ہے۔ تو وہ ایک صحابی رسول تھی سہیل بن سعد، انہوں نے گوشہ نشین کر دیا، باہر نکل سن کر آئے۔ وہ صحابی ہے واحد جو اس وقت بھی حیات ہے، ایک آدھ صحابی اور ہے۔ وہ صحابی گوشہ نشین کر کے باہر آئے۔ اب وہ جب دیکھا انہوں نے سروں کا منظر تو وہ حیران پریشان ہو گئے کہ اس میں اصحاب رسول کے سر میں ہیں اور ایک سے ایک ایسے سر ہیں جس کو دیکھنے کے بعد آنکھیں نظر ہٹتی نہیں، وہ سر ہیں، وہ چہرے ہیں۔ وہ حیران ہو گئے، سروں کو دیکھنے لگے۔ جب حسین کی سر نظر پڑی نا تو اب نظر وہیں ٹھہر، امام حسین کی سر پہ جب نظر پڑی نظر ٹھہر گئی۔ جب سر آگے بڑھا نا تو امام زین العابدین قریب آئے تو آپ سلام کرنے لگے، السلام علیکم یا ایھا العزیز، اے قیدی تجھے میرا سلام۔ تو آپ نے سر اٹھایا، پہلی بار بھرے مجمع میں کسی نے اس قیدی کو سلام کیا۔ امام زین نے سر اٹھایا، اٹھا کے کہنے لگے نانا کے صحابی تجھے بھی میرا سلام ہے، نانا کے صحابی تجھے میرا سلام ہے۔ نانا کا نام سنا، تڑپ گئے سہیل کے ساتھ، کہنے لگے آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں پہچانا، میں علی حسین کا بیٹا، فاطمہ کا پوتا، میں اکیلے نہیں آیا ہوں، میرے ساتھ فاطمہ کی بیٹیاں بھی ہیں۔ اب جب دیکھا نا کھلے سر سیدہ کی بیٹیاں، وہ جو لگتے جگر رسول ہے اس کی بیٹیاں کھلے سر۔ تو امام زین العابدین کے بعد اب جب وہ پہنچے نا سیدہ زینب کے پاس، ان کا بیوی سر جھکا دیا، بیوی کے پاس گئے، اونٹ کے قریب گئے، سر کو نیچے کیا، ہاتھوں کو جوڑا۔ اب اس کے بعد کہنے لگے کہ بیوی میں تیرے نانا کا صحابی ہوں، حکم دے اگر وہ کچھ کر سکوں تیرے لیے۔ ان کا سہیل اگر کچھ کر سکتا ہے تو اتنا کر کہ ان نیزہ برداروں سے کہیں کہ سروں کو لے کے آگے چلے جائیں، زمانہ ان سروں کا تماشا دیکھے، فاطمہ کی بیٹیوں کے کھلے سروں کی طرف سے دیکھے۔ سہیل کے ساتھ گئے، گھر گئے، ساری مٹی جمع ہوئی 60,000 درہم گھر میں رکھی تھی۔ اب یہ وہ مال جو رکھا تھا لے کر آئے، انہوں نے کہا میں تمہیں اپنی زندگی بھر کی کمائی 60,000 درہم دیتا ہوں، صرف اتنا کر لو کہ تم سارے مل کر آگے آگے چلنا شروع کرو، ان اونٹ والوں سے آگے لے کر چلو تاکہ یہ ان بیویوں کے سروں کو لوگ نہ دیکھیں، لوگ ان سروں کا تماشا دیکھیں۔ سہیل کے ساتھ نے 60,000 درہم دیے اور ساری عمر کی کمائی میں رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ویسے تو صحابی ہیں، حضور راضی ہیں، اللہ راضی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی 60,000 درہم دے کے اس آخری وقت میں بھی ان سروں والوں کو آگے کیا، 60,000 درہم دیے۔ دمشق کے دربار میں جب امام زین العابدین پہنچے، المختصر اذان ہونے لگی، یزید بیان دے رہا تھا، انہوں نے کہا یزید میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے، جب کہنے لگے تو مجمع رونے لگا، جب مجمع رونے لگا تو آپ نے اعلان کروا دیا، اذان کا ٹائم شروع کروا دیا، اذان شروع کروا دیا۔ یزید نے جب اذان شروع کروائی نا تو انتظار خاموش ہو گئے، اذان کا احترام تھا، اپنی بات روک دی، اذان کے اندر خاموش ہو گئے۔ جب آیا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، جب اتنا جملہ آیا نا
اب یزید بتائیے تیرے نانا یا نہیں نانا؟ اللہ اکبر. آج بھی کس کے نانا کا نام ہے؟ تو تخت پر ہے لیکن نانا کس کے بلند ہے؟ آواز کس کی بلند ہے؟ یزید نے یہ کہا تھا نا، یزید نے صاف صاف کہا تھا کتنی یزید کے حامی ہیں. یزید کے حامی وہ آج بھی کوشش کرتے ہیں، وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کربلا میں ایسا واقعہ نہیں تھا، کربلا میں ایسا کچھ تھا نہیں، یزید قصوروار نہیں ہے، یزید کا مسئلہ نہیں ہے، یزید اہل بیت کا ہمدرد ہے. کتنی آپ بات کہانیاں سنائیں، یزید کو آپ بچا نہیں سکتے، لیکن ان کی کہانیوں سے مجھے یہ پتہ لگتا ہے کہ ہاں یزید کی نسل میں کچھ افراد آج بھی باقی ہیں جو اپنے باپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ باقی ہیں، بس یہ پتہ لگ جاتا ہے. تو یزید نے کہا تھا کہ آج میں نے بدر و احد کا بدلہ لے لیا، آج میں نے اپنا چچا اور دادا کا، بدر و احد کا نانا کا بدلہ لے لیا. یزید کے نانا کو یعنی ہندا کے والد کو حضرت حمزہ نے قتل کیا. تو بس وہ جو بدلہ تھا بدر کا، وہ احد میں وحشی بن حرب کے ہاتھوں ہندا نے مروایا تھا حضرت حمزہ کو، اور جو باقی تھا حمزہ اور رسول اللہ کا خاندان، ان کو کربلا میں شہید کر کے یزید نے اپنا بدلہ لے لیا، بدلہ پورا کر لیا. کربلا میں وہاں سے گزرے، وہاں سے نکلے، بہت ساری روایت ہیں، بہت ساری روایتوں کو چھوڑ کے بس آخری بات یہ قافلہ لٹا ہارا کربلا واپس آیا، اور کربلا آنے کے بعد مدینے واپس آیا. مدینے واپس آیا. امام زین العابدین نے لفظ بلفظ داستان اپنے پورے گھر والوں کو اور مدینے والوں کو سنایا، مدینے والوں کو سنایا. اور جب یہ سنائی نا، اور امام حسین کا کرتا جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ روزہ انور میں رکھا، تو ایک بار 10 محرم کو حضور تڑپے، کربلا میں تڑپے. اور پھر ایک بار جب نانا رسول اللہ کو سیدھے سجاد نے سنایا تو قبر رسول اللہ رضا آ گیا. اجر و اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.